ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے، کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے ایک ایسی بات کرنے آیا ہوں جو ہم سب دل کے قریب ہے، لیکن ہم میں سے اکثر اسے بھول جاتے ہیں۔ یہ بات ہے ہمارے حق، ہماری ذمہ داری اور ہمارے شعور کی۔ آئے دل سے سنیں، آج ہم جن سڑکوں پر چلتے ہیں، جن اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، جس بجلی سے ہمارے گھروں کو روشنی ملتی ہے، اور جن اسپتالوں سے ہمیں علاج و معالجہ نصیب ہوتا ہے، یہ سب کسی سیاستدان کی ذاتی عنایت نہیں، یہ سب ہمارے اپنے ٹیکسوں سے بنتے ہیں۔ یہ ہماری کمائی کا حصہ ہے، یہ ہمارے خون پسینے کا سرمایہ ہے۔ آئے مل کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ سب کسی سیاسی رہنما کی مہربانی ہے۔ اگر وہ چاہے تو روڈ بنوا دے، اگر چاہے تو اسکول کھلوا دے، اگر وہ چاہے تو اسپتال تعمیر ہو جائے، لیکن سچ یہ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ سب قوم کی محنت اور عوام کے پسینے کا ثمر ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نے پتھروں کو چوم کر دیواریں بنائیں، ہم نے پتھروں کو چوم کر دیواریں بنائیں، کسی رہبر نے نہیں، عوام نے بستیاں بنائے۔ یہی وہ سوچ ہے جس نے ہمیں غلام بنایا ہے، کہ ہم نے خدمت کو احسان سمجھ لیا ہے۔ ہم نے حکمرانی کو عبادت سمجھنے کے بجائے اقتدار کا کھیل بنا دیا۔ سیاست کا مطلب خدمت ہے، جواب دہی ہے، دیانت ہے، لیکن جب سیاستدان عوام کے پیسے سے کام کر کے اپنے نام کا بورڈ لگاتا ہے تو وہ دراصل عوام کے اعتماد سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ آپ سب سے ادباً گزارش ہے کہ ذرا غور سے سنیں۔ ایک ملک مضبوط تب ہوتا ہے جب عوام باشعور ہو، جب عوام کو یہ احساس ہو کہ وہی اصل طاقت ہے اور ان کے ٹیکس کا ایک ایک روپیہ قیمتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یعنی تبدیلی تب آتی ہے جب ہم جاگتے ہیں، جب ہم سوال اٹھا سکتے ہیں، جب ہم اپنے حق کا دفاع کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ بجلی نہیں آتی، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، اسکولوں میں استاد نہیں ہے، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں، لیکن کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ ان کے لیے جو پیسہ حکومت کو مختلف طریقوں سے ٹیکس دے کر، جس میں ہم دوائی پر بھی ٹیکس دیتے ہیں، کھانے پینے کی ضروریات پر بھی ٹیکس دیتے ہیں، غرض کہ ہر ایک چیز پر حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، وہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا وہ عوام کی خدمت میں لگ رہا ہے یا کسی کے جیب میں جا رہا ہے؟ یہ سوال کرنا عبادت ہے، یہ سوال کرنا تمہارا حق ہے،
کیونکہ جو ملک عوام کے پیسوں سے چلتا ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ووٹ صرف ایک انگلی کا نشان نہیں، یہ ایک عہد ہے، یہ ایک امانت ہے، یہ ایک گواہی ہے۔ ووٹ دینا عبادت ہے، لیکن بغیر سوچے ووٹ دینا خیانت بھی ہے۔ کسی صاحب نے بہترین انداز میں سمجھایا ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہیں محافظ اس کے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہیں محافظ اس کے، جو بھول گیا یہ سبق وہی دشمن اس کے۔ آج ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ ہمارے بچے تب ترقی کریں گے جب ہم تعلیم کو ترجیح دیں گے۔ ہمارے اسپتال تب بہتر ہوں گے جب ہم جواب دہی کا نظام مضبوط کریں گے۔ ہمارے دیہات تب روشن ہوں گے جب ہم جانیں گے کہ بجلی عوام کے پیسے سے چلتی ہے، کسی کے احسان سے نہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، چلو مل کر اس سوچ کو بدلیں۔ چلو ایک ایسی نئی نسل تیار کرے جو احسان نہیں حق پہچانے، جو وعدوں پر نہیں کارکردگی پر یقین کرے۔ آؤ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا جب تم سڑک پر چلو تو یاد رکھو یہ تمہارے ٹیکس سے بنی ہے۔ جب اسکول جاؤ تو یاد رکھو یہ تمہارے باپ کے پسینے سے کھڑا ہے۔ جب اسپتال میں علاج ہو تو یاد رکھو یہ تمہارے محنتی عوام کے پیسے سے چلتا ہے۔ یہ سوچ اگر ہر دل میں آ گئی تو کوئی سیاستدان تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی تمہارے حق پر قبضہ نہیں کر سکے گا، کوئی تمہاری خدمت کو اپنا احسان نہیں کہہ سکے گا۔ کسی شاعر نے قوم کے شعور کو اس شعر میں جگانا چاہا ہے، غور سے سنیے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے چراغ جلائے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے چراغ جلائے، اندھیروں نے چاہا مگر ہم نہ مٹائے۔ پیارے ساتھیو، وقت آ گیا ہے کہ ہم شعور کے ساتھ محبت کو ملائیں، علم کے ساتھ کردار کو جوڑیں اور ایمان کے ساتھ خدمت کو اپنائیں۔ ہمیں اپنے دلوں میں وہ آگ جلانی ہوگی جو سچ کے لیے دھڑکتی ہے۔ ہمیں اپنی زبانوں سے وہ بات نکالنی ہوگی جو عدل کے لیے ہو۔ ہمیں اپنے قدم اس راستے پر رکھنے ہوں گے جو قوم کی سربلندی کی طرف لے جائے۔ ہم آپ سب سے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ایک امید کے ساتھ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وطن تمہارا ہے، اس کی خدمت تمہاری عبادت ہے، اس کا دفاع تمہارا فرض ہے۔ یہ اس کا وقار تمہارے شعور میں چھپا ہے۔ اللہ ہمیں بصیرت دے، سچ سمجھنے کی ہمت دے اور حق کہنے کا حوصلہ دے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور ہمیں وہ قوم بنائے جو اپنی ہی پیسوں سے اپنے ہی مستقبل کو روشن کرے۔ محبت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور آنکھوں میں امیدوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پھر کبھی ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔